Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. I am your Pakistan studies teacher and today we will read next topic from Zulfiqar Ali Bhutto's era, and this is our last topic of this era. Page number 10, and the topic is key aspects of the Constitution of 1973, यानी 1973 के दस्तूर के जो अहम पहलू थे वो. Constitution is a supreme law of country and it is a set of different rules and principles according to which a country is run. Constitution क्या है? ये मुल्क का सबसे बड़ा कानून होता है और इसके मुताबिक ही मुल्क जो है वो रन करता है और ये मुख्तलिफ असूलों और ज़वाबित का एक मजमुआ होता है. तो आज अपने हम मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन, मौजूदा दस्तूर जो प्रेजेंट टाइम में भी पाकिस्तान के अंदर लागू है, यानी 1973 का दस्तूर, उसकी इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे. नंबर 1 इज़ प्रीएम्बल. प्रीएम्बल कहते हैं तमहीद को, या एक कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में जो उसको मुतारफ़ करवाने के लिए जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है वो. Like the Constitution of 1956 and 1962, the Objectives Resolution has been included in the preamble of the Constitution of 1973, according to which sovereignty belongs to Allah Almighty. The people's representative would use their powers as a secret trust within the limits of the Quran and the Sunnah. It was made a regular part of the 1973 Constitution through an amendment in 1985. बच्चों, जो पिछले हमारे मुल्क के 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, यानी पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे मुल्क का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में तरतीब दिया गया और जो दूसरा था वो 1962 में दिया गया. और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन आपने क्लास 9th में पढ़े हैं. और हम देखते हैं इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शुरू में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डाला गया. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस बात का ऐड लिया गया है कि तमाम जो पावर्स हैं, तमाम जो ताकत है वो अल्लाह बुजुर्ग व बरकत के लिए है, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तमाम जो पावर्स हैं वो अल्लाह की तरफ से दी गई इख्तियारात को बतौर ईमानतन इस्तेमाल करेंगे और कुरान और सुन्ना की हदूद के अंदर रहते हुए. और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी इसको 1973 के आइन का एक मुस्तकिल हिस्सा बना दिया गया 1985 में एक अमेंडमेंट के थ्रू. अमेंडमेंट कहते हैं तरमीम को, एक तब्दीली को, यानी 1985 में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरमीम लाई गई, एक तब्दीली लाई गई और उसमें इस बात को तय किया गया कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसको मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना दिया जाए. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, यानी जो दस्तूर बनाने की तारीख है पाकिस्तान के अंदर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट सामने आया वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन थी, जो कि 1949 में असेंबली के अंदर से पास हुआ लियाकत अली ख़ान की सरबराही में. ठीक है. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो एक आउटलाइन दी गई है पाकिस्तान के फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन की वो दर्ज है, और इसके मुताबिक पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का आइन होगा, कानून होगा, वो इस्लाम के ऐन मुताबिक होगा और वो उस तमाम जो इख्तियारात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान इस्तेमाल करेगी वो कुरान और सुन्नत की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेगी. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रीएम्बल यानी स्टार्टिंग पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. नंबर 2, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ आल्सो अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंप्राइजेज 280 आर्टिकल्स, 12 सेक्शंस एंड 6 जुडिशियल रिकॉर्ड्स. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब तहरीरी दस्तूर. दस्तूर जो होते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो हम देखते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक रिटन और एक अनरिटन. मतलब कुछ कंट्रीज जो हैं वो अपना दस्तूर जो है वो रिटन फॉर्म में तरतीब देते हैं और कुछ जो होते हैं वो अनरिटन गैर तहरीरी दस्तूर होते हैं. उसकी मिसाल जो है वो बरतानिया है. आप देखें बरतानिया के अंदर जो उनका सुप्रीम लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन नस्ल दर नस्ल देखते हैं हम कि वो कितना एक अनरिटन जो उनके प्रिंसिपल्स और जो रूल्स हैं उनको वो किस तरह से फॉलो करते हैं. लेकिन पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो रिटन है, और हमारे जो पिछले 2 दस्तूर गुजरे, 10 गुजरे हैं, उनके अंदर
ان میں بھی جو پاکستان کا دستور تھا وہ تحریری تھا، اور ہمارا یہ دستور 280 آرٹیکلز، 12 سیکشن اور 6 عدالتی جو ریکارڈز ہیں ان پر محیط ہے۔ نمبر 3 فیڈرل کانسٹیٹیوشن، یہ جو ہے وفاقی دستور ہے۔ لائک دا پریویس کانسٹیٹیوشن، پاکستان ہیز بین ڈکلیئر اے فیڈرل اسٹیٹ ان دا 1973 کانسٹیٹیوشن۔ پچھلے دساتیر کی طرح اس میں بھی ریاست پاکستان کو ایک وفاقی ریاست ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ دا فیڈریشن آف پاکستان کنسسٹ آف 4 provinces, federal capital and adjoining tribal areas which are called FATA, federally administered tribal areas, and PATA, provincially administered tribal areas۔ پاکستان کی جو وفاقی پاکستان ہے وہ 4 صوبوں، جو ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے وہ، اور جو قبائلی علاقہ جات ہیں وہ قبائلی علاقہ جات جن کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایڈمنسٹر کرتی ہے، اور وہ قبائلی علاقہ جات جن کو صوبے جو ہیں وہ چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے۔ نمبر 4 سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن، یہ جو ہے سیمی ریجڈ یعنی لچکدار، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، نہ بہت زیادہ سخت اور نہ ہی بہت جو ہے لچکدار کانسٹیٹیوشن ہے، بلکہ ان دونوں کے بین ہے۔ It is a semi-rigid constitution. The method of amendment is neither too difficult or not too easy. یعنی اس میں جو ترمیم کا طریقہ کار ہے وہ نہ ہی بہت آسان ہے اور نہ ہی بہت مشکل۔ A 2/3 majority of the Parliament, National Assembly and Senate is required to make an amendment in the Constitution. اگر اسمبلی کے اندر کسی بھی پارٹی کی 2/3 میجورٹی ہے تو آپ جو دستور ہے اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ نیشنل اسمبلی، اور سینٹ کا جو کلیکٹیو نیم ہے وہ ہے پارلیمنٹ۔ اور اگر پارلیمنٹ کے اندر 2/3 میجورٹی کوئی بھی تبدیلی لے کے آنا چاہ سکتی ہے قانون کے اندر، تو تبھی آپ اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 نیشنل لینگویج، اردو ہیز بین ڈکلیئرڈ دا نیشنل لینگویج، اور اس کا دستور کے مطابق اردو زبان کو ملکی سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ ان اے پیریڈ آف 15 years arrangement will be made to implement the status of Urdu as the official language، کیونکہ اس وقت تک ہماری انگریزی زبان جو ہے وہ انگریزی زبان جو ہے وہ دفتری زبان تھی، اور اس قانون کے اندر اس بات کا عہد کیا گیا کہ اگلے 15 سالوں کے دوران ایسے ارینجمنٹس کیے جائیں گے کہ اردو جو ہے وہ سرکاری زبان بھی بن جائے۔ ڈیورنگ دس پیریڈ انگلش ول بی یوز ایز دا آفیشیل لینگویج، اور جب تک یہ ارینجمنٹس ہوتی ہیں تب تک دفتری زبان جو ہے وہ انگلش ہی رہے گی، لیکن دس ہیز ناٹ بین پاسبل سو فار، لیکن ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ Number 6 Islamic Constitution، اسلام has been declared as a state religion in the Constitution of Pakistan۔ اسلام کو سرکاری جو ہے وہ دین قرار دیا گیا ریاست پاکستان کا۔ It has been declared essential for the President and the Prime Minister to be Muslim، اور یہ بات ضروری ہے کہ ملک کا جو صدر اور وزیر اعظم ہو وہ مسلمان ہو۔ The official name of the state is Islamic Republic of Pakistan، اور جو سرکاری نام ہے ریاست کا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ It encourages the practice of the Islamic mode of life among the citizens. Steps will be taken to abolish interest, zakat, wakaf and ushur will be enforced۔ اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پاکستان کے جو تمام شہری ہیں وہ اپنا نظام زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق گزاریں، اور ایسے اقدام اٹھائے جائیں جس سے سود کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، زکوٰۃ، اوقاف اور عشر کو لاگو کیا جائے معاشرے کے اندر۔ نمبر 7 انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یعنی آزاد عدلیہ۔ گارنٹی ہیز بین پرووائڈیڈ فار این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، اور اس بات کی گارنٹی دی گئی کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ عدالتی نظام جو ہے وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو، فری ہو۔ دا ججز آر پیڈ ہینڈسم سیلریز اینڈ ہیو جاب سیکورٹی، جو اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں ان کو معقول تنخواہیں دی جائیں اور ان کو جاب کی سیکورٹی دی جائے تاکہ وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو بخوبی سر انجام دے سکے۔ دا جوڈیشری ہیز بین سپریٹڈ فرام دا ایگزیکٹو، اور عدلیہ کو انتظامیہ سے
الگ رکھا جائے. دا ججز ول پرفارم دیئر ڈیوٹیز وداؤٹ اینی فیئر اور پریشر, اور جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی تمام جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بلا خوف و خطر جو ہے وہ پورا کریں. نمبر 8, پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن. پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 دا نیشنل اسمبلی ول ہیو اے ٹینور آف 5 years. اس دستور کے مطابق جو قومی اسمبلی ہے اس کی مدت 5 سال قرار دی گئی. دا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ واز امپلیمنٹڈ ان دا کنٹری, اور ملک کے اندر پارلیمانی نظام کو جو ہے وہ لاگو کیا گیا. پارلیمانی نظام وہ نظام ہوتا ہے جس میں پارلیمنٹ کو فوقیت حاصل ہوتی ہے, یعنی تمام جو ملک کے قوانین ہیں وہ پارلیمنٹ مشترکہ اپنی ڈسکشن اور مشترکہ جو ان کی بات چیت ہوتی ہے اس کے تھرو کرتے ہیں. اینڈ دا ہیڈ آف دا کنٹری از پریزیڈنٹ, اور اس کے نظام کے مطابق ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے. اینڈ دا پرائم منسٹر از دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ, اور حکومت کا سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. دا پریزیڈنٹ از الیکٹڈ بائی دا پارلیمنٹ اینڈ پروونشل اسمبلیز, ویئر ایز دا پرائم منسٹر از الیکٹڈ بائی دا میجورٹی ان دا نیشنل اسمبلی. صدر کو جو ہے وہ پارلیمنٹ اور جتنی بھی صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ منتخب کرتے ہیں, جبکہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اکثریتی تعداد جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہوتی ہے ممبرس کی, وہ اس کو منتخب کرتے ہیں. نمبر 9, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن. اف اینی پرسن ایبروگیٹ دا کانسٹیٹیوشن اور ٹرائز ٹو ایبروگیٹ اٹ, ہی ول بی چارجڈ ود ہائی ٹریزن اینڈ پروسیکیوٹڈ اکارڈنگلی. اور اگر کوئی بھی شخص قانون کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا قانون کو اس کانسٹیٹیوشن کو ختم کرتا ہے یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو پھر اس کے اوپر غداری کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے, اور اس کے مطابق اس کو پھر سزا دی جائے گی. نمبر 10, constitutional institution. The Constitution of 1973 has set up several institutions like the Council for Common Interest, National Economic Council, National Finance Commission, Election Commission of Pakistan, and Federal Ombudsman, etc. These institutions work within their limits and prefer national interest. 1973 کے آئین کے مطابق مختلف جو ادارے ہیں وہ قائم کیے گئے. اس میں جو قومی مفاد کی کونسل ہے وہ, پھر قومی اقتصادی کونسل, اسی طرح سے قومی مالی کمیشن بنایا گیا. الیکشن کمیشن کا قیام اس دستور کے تحت عمل میں آیا. اور فیڈرل اومبڈسمین یعنی وفاقی محتسب کا ادارہ, وفاقی محتسب یعنی جہاں احتساب کرنے والا ادارہ, یہ تمام ادارے اس کانسٹیٹیوشن کے تحت اسٹیبلش کیے گئے. اور ان اداروں کو جو ہے ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ قومی مفاد کے سامنے رکھتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیں. نمبر 11, بائی کیمرل لیجسلیچر. دا پارلیمنٹ ول کنسسٹ آف 2 houses اکارڈنگ ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن. اور اس دستور کے مطابق جو پارلیمان ہے وہ 2 houses کے اوپر مشتمل ہوگا. دا اپر ہاؤس از کالڈ سینیٹ اینڈ دا لوور ہاؤس از دا نیشنل اسمبلی. دا پروونسز ہیز بین گیون ایکول ریپرزینٹیشن ان سینیٹ اینڈ اٹ از پرماننٹ ہاؤس. اچھا, جو ایک ہاؤس جو ہے وہ سینٹ ہے اور دوسرا نیشنل اسمبلی, اور دو صوبے ہیں ان کو ایک جیسی نمائندگی دی جائے گی سینٹ میں, اور یہ ایک پرماننٹ ہاؤس ہوگا. ٹھیک ہے, اور جبکہ جو نیشنل اور اس کی مدت جو ہے وہ 6 سال کے لیے ہوگی. اٹ کنسسٹ آف 104 ممبر. دا نیشنل اسمبلی کمپرائزز آف 342 ممبر. دا ٹوٹل نمبر آف ممبر آف دا پارلیمنٹ مجلس شورا از 446. اور نیشنل اسمبلی جو ہے اس کے ممبر کی تعداد 342 ہوگی, اور جو ٹوٹل نمبر ہوں گے مجلس شورا یا پارلیمنٹ کے وہ 446 ہوں گے. نمبر 12, پیج نمبر 12 and point number 12 as well, fundamental rights. The citizen have all the fundamental rights. The parliament and provincial assemblies cannot make any law that negates any fundamental right. تمام شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں گے, اور پارلیمنٹ اور جو بھی صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ کوئی بھی ایسا لا نہیں بنائیں گی جو لوگوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرے. تو یہ جو ہے یہ کی اسپیکٹس تھے 1973 کانسٹیٹیوشن کے, اور یہ آپ نے ایز اٹ از اپنی کاپیز میں لکھنے. دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. ٹھیک ہے, نمبر 1 سے لے کے نمبر 12 تک یہ آپ نے لکھنا ہے. کوشچن آپ نے لکھنا ہے رائٹ کی اسپیکٹس آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1973, رائٹ کی فیچرز اور پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1973. ٹھیک ہے, اور یہ 2 پیجز آپ ریڈنگ کریں ان کی دوبارہ, ان کو اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر کریں, اور اس آنسر کو آپ نے بہت اچھی طرح سے لرن کرنا ہے. تھینک یو.